ڈاکٹر صاحب سب سے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ایک ایسے موقع پہ ہوا ہے کہ جس وقت کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت تھی, جس وقت اعتماد کا ماحول بنانا تھا, اعتماد سازی کی ضرورت تھی, اینڈ اس وقت اسرائیل کی جانب سے یہ کیا گیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ کیا یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ معاملہ کسی مطلب جس کو کہتے ہیں توڑ پہنچے, کنکلوسیو ہو سکے, کوئی سلوشن نکل پائے, بات چیت ہو؟ ہم نے قطر میں بھی دیکھا نیگوشیشنز ایک طرف چل رہی تھی, دوسری طرف سے اٹیک کر دیا گیا. بالکل بھی آپ بالکل صحیح طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ مسئلے کا کوئی حل ہو. اور جب یہ جو پلان ہے جو پہلے 8 ممالک کے ساتھ ڈسکس ہوا, پھر اس کے اندر بغیر ان کی مشاورت سے چینجز کر کے ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو نے اس کو پیش کیا, تو وہ پلان جو ہے جو کہ نیتن یاہو نے خود بیٹھ کے اس سے آلٹریشن کرائی تھی, ایون اس کو ماننے پر بھی وہ خود بھی تیار نہیں تھا. اس کو وہ بھی سوٹ نہیں کرتا تھا. پھر جاتے ہی اس نے ہیبرو میں اپنے ڈومیسٹک پاپولیشن کو ایڈریس کیا اور اس نے کہا کہ بالکل بھی نہ تو ہم غزہ کو چھوڑنے والے ہیں, نہ ہم نے یہ جنگ روکنی ہے, نہ ہی کوئی فلسطین بننے والا ہے. اور اس کا خیال ہے کہ دنیا میں اب ہبرو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں, یا اے آئی جو ہے وہ ایسی کوئی چیز اس کے پاس کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے. تو ساری دنیا سن رہی ہے کہ آپ کے 2 رخ ہیں, آپ کی 2 باتیں ہیں, آپ کے اندر آنیسٹی نہیں ہے. اور آنیسٹی ہو بھی کیوں جب آپ کے پاس مکمل امپیونٹی ہے. اگر آپ کو کسی چیز کے کوئی کانسیکوینس ہی نہیں دیکھنے ہیں تو پھر آپ کیوں انٹرنیشنل رولز کو, یا آپ اپنے فیس کیپنگ کے لیے, فیس سیونگ کے لیے بھی کوئی تھوڑے بہت آپ ایک کوئی ڈیسنٹ یا نائس بیہیویئر کی ایکٹنگ ہی کریں گے؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. 2008 میں ٹرکی کا ایک اسی طرح امداد کا یہاں پہ غزہ میں بہت زیادہ پرابلم تھا, تو امداد لے کے وہاں پہ کچھ والنٹیئر نکلے تھے. تو چونکہ اس کو کوئی پوری دنیا جو ہے وہ کور نہیں کر رہی تھی, اس کی سیٹلائٹ امیجری پوری دنیا کو دکھائی نہیں جا رہی تھی, تو وہ ان میں سے 8 لوگ انہوں نے مار دیے تھے, اس کو شہید کر دیا. تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کے لیے کہ یہ امداد لے کے جانے والے لوگوں کو مار دیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کو جب تک یہ اپنے کیے کے لیے کسی بھی سزا کے کٹہرے میں کھڑے نہیں ہوں گے, ان کو نہیں پتا چلے گا. ان کو 70-80 سال ہو گئے ہیں یہ ظلم اور بربریت کرتے ہوئے, اور ہم سوائے باتیں کرنے کے کیا کر لیتے ہیں؟ ایک دن یہ ہمیں جو ہے وہ 21 نکات کا جو ہے وہ چورن بیچتے ہیں, ہم بیٹھ کے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اگلے دن پتہ چلتا ہے جی جو کل ڈسکس کیا تھا وہ آج نہیں ہے, اب آج پتہ نہیں کیا ہے اور کل کیا ہوگا اور کون بیٹھ کے اس کو کر رہا ہے. تو آپ نے ان 8 ممالک کو کتنی عجیب سی پوزیشن میں ڈال دیا, جن کے ساتھ بیٹھ کر جو پتہ نہیں کتنی میٹنگز کے ساتھ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے آپ کے ساتھ کسی منصوبے پہ فائنلائز اس کو کرنے کے قریب پہنچے تھے. تو جب ان نکات نے معاہدے کی شکل اختیار کرنی تھی, اب اس سے پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ آپ کسی قسم کے حتمی نتیجے کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. تو پھر دیکھیے, پھر تو کرنے کے لیے صرف ایک نیگیٹو بات ہی رہ جاتی ہے جو کولمبیا کے پرائم منسٹر نے کر دی, کہ آپ کو ایک سیلویشن آرمی بنانی ہے اور آپ کو بائی فورس جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کو اور ویسٹ بینک کے لوگوں کو اور یروشلم کے لوگوں کو اور فلسطینیوں کو بچانا ہے. یہ بات سننے میں ویسٹرن میڈیا میں آپ کو ہو سکتا ہے حماس سے فتائزر کہیں, یا حماس کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوگا, ایک ریزسٹنس فورس کو وہ کس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اگر میں کبھی بیٹھ کے سوچوں, ساری باتیں ایک طرف, آپ نیگوسیشن اس کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ آنیسٹی کے ساتھ بیٹھتا ہے, آپ بات اس سے کرتے ہیں جو کوئی انٹرنیشنل رول کو مانتا ہوتا ہے. ایک ایسا ملک ہے, ایک اپارٹائڈ ہے جس کے اوپر ایک جینوسائڈل مینیک جو ہے وہ سارے کے سارے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں, اور پلس اس کے اپولوجسٹ اور اس کے ایڈوکیٹ آپ کو اتنے مل جاتے ہیں کہ کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آج آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا ویسٹرن میڈیا میں کہ بتایا جائے کہ یہ ایک سمبولک ایک جیسچر ہے, ان کشتیوں میں اتنا سامان نہیں ہے کہ وہاں جا کے قحط ہی ختم کر دیں, یہ سمبولک ہے. اور ان کشتیوں پہ بیٹھنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں پہنچنے نہیں دیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود وہ اس کا نام جو ہے وہ ریزیلینس فلوٹیلا یا اسموتھ فلوٹیلا لے کے وہ چل پڑے ہیں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہ 40 کشتیاں ہیں تو کل کو یہ 40,000 نہیں ہو سکتی ہیں, پھر اس کے بعد 4 ملین نہیں ہو سکتی. جب عام بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے سامنے ان کی حکومتیں کس طریقے سے ایک ہونے والے ہولوکاسٹ پہ آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ لوگوں نے سڑکوں پہ نکلنا ہے. اور اٹلی آلریڈی 6 دن سے بند ہے, اور جو ہی سے یہ خبر آئی ہے تو جتنی خبریں میں کور کر رہی ہوں تو جرمنی کے اندر اتنے شدید پروٹیسٹ ہیں
کہ ان سے سنبھالے نہیں جا رہی. بہت سارے یورپین ممالک کے اندر اٹلی، جرمنی، فرانس، یہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، ایز آف ناؤ احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ ساری ایکسرسائز فیوٹائل ثابت ہوئی کہ 8 مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات، اس کے بعد خاصا اس کو اپریشیٹ کیا گیا، حوصلہ افزا سمجھا گیا، لیکن اب جو جس طرف چل رہا ہے، یہ ویو چل رہی ہے، 21 پوائنٹ چارٹر بھی جو ہے لگتا یوں ہے جیسے حماس بھی اس کو اب ایکسیپٹ نہیں کر رہا، قطر کا بھی اس کے اوپر ریاکشن آ گیا ہے، مسلم ممالک بھی اس کے اوپر، ایون پاکستان کو ایک دن بعد اس کے اوپر رسپونڈ کرنا پڑا. وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ جو اس پہ تو کچھ پوائنٹس جو کنسنسس ہوا تھا جن پہ وہ موجود ہی نہیں ہے، انکلوڈیڈ ہی نہیں ہے. تو کیا سمجھا جائے یہ ساری ایکسرسائز فیوٹائل ثابت ہوئی پھر؟ یہ بالکل فوٹائل ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر جو ویسٹرن پراکسی وار جو ہے نیٹو کی وہ رشیا پہ مسلط کی گئی ہے، اور رشیا اگر کمزور ہوتا تو آج اس کا کیا حشر ہو چکا ہوتا. جیسے ہی ایران پہ حملہ ہوا تو اگر وہ کمزور ہوتا تو اس کا کیا حشر ہوتا. خدا نہ خواستہ اگر ہم ڈٹر نہیں کر سکتے ہوتے تو یہ جو انڈیا کی پرووکیشن تھی اس میں کیا ہوتا. تو ان کا اکلوتا جرم فلسطینیوں کا یہ ہے کہ وہ کمزور ہیں، اور وہ کمزور ہیں اور کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم یہ سب کچھ وٹنس کرنے کے لیے ہم وہ کسٹ نیشن ہیں، وہ کسٹ قوم ہے، جنریشن ہے، جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اتنی، کیونکہ میں یہ 21 نکاتی پوائنٹ کو تب سے فالو کر رہی ہوں جب یہ اٹلانٹک کونسل تھنک ٹینک نے بنانا شروع کیا، تو میری بہت ریزرویشنز تھی اس کے بارے میں. ٹونی بلیئر کا نام تھا، جنرل کوریلا کا نام تھا. تو یہ 21 نکات جب اٹلانٹک کونسل میں بن رہے تھے تو اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں. پھر اس کا ایک اور ورژن آیا جب مسلم ممالک بیٹھ کر جو ہے وہ انہوں نے اس میں سے چیزیں ڈلوائیں. فلسطین کو ایٹ دا اینڈ آف دا جو پروسیس ہے اس میں فلسطین کی اسٹیٹ تھی، پھر مرحلہ وار جو ہے انخلا تھا، ریہیبلیٹیشن تھی، فلسطینیوں کو ہی وہاں پہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن دینی تھی. تو انہوں نے بہت سی چیزوں کو ڈلوایا. بہت سی چیزیں جو ایسی تھی جو کڑوی گولی وہ نکلی بھی، وہ دوسری سائڈ کی بھی مانی. اس کے باوجود جو ہے جو ایک بہت کڑوی گولی تھی ہمارے لیے وہ بھی نکلنا، وہ بھی اگلے دن آ کے ٹرمپ جو ہے وہ سامنے کھڑے، نیتنیاہو کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائے، جو اس نے پھر اس کے اندر آلٹریشن کرائی. اب مارکیٹ میں اتنا کیوس ہے کہ آپ کو 6 سے 7 جو ہیں وہ ایسے آپ کو یہ اس کے ورژن مل رہے ہیں. کچھ ڈاکٹرڈ ہیں، کچھ اوریجنل ہیں. ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، اس پہ حماس نے جو دوحہ میں زیر بحث امن معاہدہ ہے اس میں واضح ترامیم کا مطالبہ کیا ہے، اور حماس کا مطالبہ ہے کہ خاص طور پہ وہ شقیں جو حماس کو غیر مسلح کرنے سے متعلق ہیں اور ان کی فوجی صلاحیتوں کو ختم یا پھر محدود کرنے کی بات ہو رہی ہے، ان میں کچھ ترامیم کی جائیں. اور اس کے علاوہ معاہدے میں یقینی طور پر کہتے ہیں کہ درج ہونا چاہیے کہ اسرائیلی افواج معاہدے کے تحت بالکل انخلا کریں، اور پھر حماس کے رہنماؤں کو ملک کے اندر یا باہر قتل یا نشانہ بنانے کی بجائے بین الاقوامی ان کو ضمانتیں فراہم کی جائیں. اب یہ حماس کا بڑا کلیئر اس کے اوپر دو ٹوک موقف آ رہا ہے اس کے اوپر. حماس کو ان لوگوں نے براڈر ویسٹ نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ جو ہے نا وہ پورٹرے کیا ہوا ہے. حماس ایک پولیٹیکل فورس ہے اور ریزسٹنس فورس ہے. ریسنٹلی ایک کتاب جو ہے وہ بھی نظر سے گزری ہے اور میں نے اسے پڑھا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ حماس. تو وہ اس بات کو ہمیں تو آلریڈی پتہ ہے، اس کو ری ایٹریٹ کرتی ہے کہ حماس ایک ایز اے پولیٹیکل فورس کیسے بنی، کیا ان کی ریپرزنٹیشن ہے. تو آپ اس کو ایک عجیب سا پرایا یا ایلین سمجھ کے ٹریٹ نہیں کر سکتے. لوگوں کی بہت بڑی ان کے اوپر بھروسہ ہے، لوگ ان کو مانتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو جو مسلم ممالک نے اس کے اندر اپنا ایک کلوز ایڈ کروائی تھی، وہ یہ تھی کہ ہمارے کہنے پہ، ہمارے بھروسے پہ حماس جو ہے وہ انخلا کر لیں گے اگر آپ کی یہی ایک شرط ہے، کیونکہ آپ نے دنیا کے سامنے دکھانا ہے کہ ہم نے حماس کو شکست دے دی تو ہم یہ کرتے ہیں. لیکن حماس اپنے ہتھیار جو ہے وہ ہمارے حوالے کریں گے اور ہم ان کو صرف پیسے دیں گے کہ وہ کہاں جائیں گے. کیونکہ مسلم ممالک میں خاص طور پہ جو انڈونیشیا اور پاکستان، اور پھر جو ہے کسی نے فوڈ سولجر پرووائڈ کرنے تھے، کسی نے فنڈنگ پرووائڈ کرنی. تو جب آپ نے ان کو ہی انٹیگنائز کر دیا ہے، آپ نے ان کو اتنی فیس کیپنگ بھی نہیں دی کہ وہ اپنی پبلک کے سامنے ہی وہ بیچارے صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ہر ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سفیئر بھی ہوتا ہے، وہ وہاں پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم جو نیتنیاہو کہہ رہے ہیں اس کی ساری باتیں مان لینے سے فرق کیا پڑنے والا ہے کہ آئی ڈی ایف بھی وہیں رہے گا، جینوسائڈ بھی جاری رہے گا، حماس چلا جائے گا، 24 گھنٹوں میں آپ ہمیں ہمارے پریزنر بھی واپس کر دیں گے. تو پھر ہم نے کیا اس میں سے پایا؟ یہ تو سب کھویا ہی. تو یہ ایسا تو کوئی منصوبہ ہمارا نہیں. صرف بات یہ ہے کہ جب تک نیتنیاہو کو کھلی چھٹی ملی رہے گی، اور نیتنیاہو کو کھلی چھٹی جو ہے وہ پورے کے پورے براڈر ویسٹ سے ملی ہوئی ہے،
اور وہ اس کو نہیں روکنا چاہتے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے تو نیتن یاہو کو ایک جواز نہیں مل جائے گا کہ ہم نے تو جو پرپوز پوائنٹس تھے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آئے اس کو تو ہم تو مان رہے ہیں, ہم تو ایک آپشن یا سولوشن دے رہے ہیں. اب اگر نہیں مانتے تو یہ مسلم ممالک یا حماس نہیں مان رہا یا فلسطینیت, اور تو اس پہ پھر he'll come back strongly, مزید مظالم کے پہاڑ توڑے جائیں گے. وہ اسٹرانگلی نہیں آ سکتا ہے, اپنی بے شرمی ضرور دکھا سکتا ہے, کیونکہ ایک پروپوزل جو ہے وہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا. جب نیتن یاہو نے اور ٹرمپ نے اس اپنا جو انہوں نے آلٹرڈ پروپوزل دکھایا تھا, اس کے بعد انہوں نے کوشچن نہیں لیے تھے, تو ٹرمپ وہیں پہ محسوس کر گئے تھے کہ یہ ابھی معاہدے کی شکل نہیں اس نے اختیار کی, اس پہ 8, 9, 10 پارٹیوں کے سگنیچر ہونے ہیں, پھر اسے اقوام متحدہ سے ریٹیفائی ہونا ہے. یہ مسلم ممالک کی پہلی شرط تھی کہ ہم اپنی فوجیں وغیرہ جو کچھ بھی ہوگا اقوام متحدہ کے بینر کے نیچے لے کے جائیں گے, ہم اپنے جوان وہاں پہ مروانے کے لیے بالکل نہیں لے کے جائیں گے ان ذہنی مریضوں کے سامنے. تو اس پہ 10 سگنیچر ہونے تھے ساری پارٹیز کے, پھر اس نے معاہدہ بنا. اگر یہ معاہدہ بھی ہوا ہی نہیں ہے, آپ ایک پلان پروپوز کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میرے اس پہ سگنیچر نہیں ہے, میں نے حامی نہیں بھری, اور آپ کہیں کہ کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا پلان ہے اور تم نے کرنا ہے, نہیں تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر میں یہ ملیہ میٹ تو آلریڈی پھر وہ کر رہے ہیں, جینوسائیڈ تو ایکٹیولی چل رہا ہے. ہم تو یہ کڑوی گولی نگلنے کے لیے اس لیے بھی تیار ہو گئے تھے, اور میں اس کی سب سے بڑی ایڈوکیٹ تھی کہ مسلم ممالک ایٹ لیسٹ وہاں پہ اندر چلے جائیں گے اور کھانا پہنچ جائے گا اور قحط ختم ہو جائے گا, اور پھر 1 day at a time دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد دیکھ لیں گے. اس طرح کی ریزسٹنس رکتی نہیں ہے. تو ہم نے کولونائزرز کے ساتھ پچھلے 200 سال میں بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. آج اگر وہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم بھی دیکھ لیتے. تو میں بہت بڑی ایڈوکیٹ تھی کہ چاہے یہ جتنا بھی کڑوا ہے جانے دیں اور سامان اندر پہنچنے دیں, لیکن دوسری پارٹی کسی بھی صورت میں اپنی ترامیم کے بعد بھی وہ اپنا گریٹر اسرائیل کا فارمولا نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. اور ان کی یہ اپنی موت آپ مریں گے جب ان کے اپنی سوسائٹیز جو ہے نا ود ان دیم سیلف ایکسپلوڈ ہو رہی ہیں اور ہو جائیں گی. جب ان کی اپنی حکومتیں خطرے میں پڑیں گی, یہ کتنا روک لیں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک, اور پھر اگر یہ نہیں ہوتا, اس وقت ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا ایسا کوئی معاہدہ, تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہے, آلٹرنیٹیو سولوشن کیا ہے؟ اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے, یہ جینوسائیڈ جاری رہے گا. اسی لیے سارے کے سارے جو انسان جن کے اندر دل ہے, اور پھر وہ جو 8 ممالک ہیں, وہ مل کے اسی لیے بیٹھ گئے تھے کہ ٹھیک ہے اس میں سے کچھ شرائط ہمیں پسند نہیں آ رہی, لیکن فی الحال بچ جائیں گے, کھانا پہنچ جائے گا, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حماس کو بھی ہم منوا لیتے ہیں. اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اس کا آلٹرنیٹ ہے کہ جینوسائیڈ جاری رہے گا, کیونکہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور فی الحال مجھے کسی میں کوئی پولیٹیکل ول نہیں نظر آتی کہ کوئی بائی فورس اس کو روکنے کی کوشش کرے, کیونکہ ہمیں تاریخ نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ آزادی جس بھی قوم نے لی ہے وہ بائی فورس لی ہے. کسی کو نیگوسیشن سے, بات چیت سے, معاہدوں سے پلیٹ میں رکھ کر کبھی آزادی نہیں ملی. مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے پاس آزادی لڑنے کے لیے بھی اب سکت باقی نہیں رہی ہے, تو کون ان کی سپورٹ کرے گا؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. ویری انفارچونیٹ سائڈ کہ یہ جینوسائیڈ یوں ہی جاری رہے اور کہ اس کا کوئی متبادل بھی نہ ہو, کوئی آلٹرنیٹیو بھی نہ ہو.